جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء اسلام کے ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے آپ کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر پیچیدہ بات کو سادہ اور سچے انداز میں آپ تک پہنچائیں۔ ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مونا بی بی بہت شکریہ آپ کا۔ ضرور فرمائیں۔ میں عرض کر لوں، ہمیں تو اس پوری سسٹم پر اعتماد نہیں ہے۔ آپ پنجاب کی بات کرتی ہیں یا خیبر پختونخوا کی بات کرتی ہیں یا وفاقی حکومت کی بات کی جاتی ہے یا بلوچستان کی حکومت کی، یہ سارے وہ لوگ ہیں، یہ اسمبلیاں ان لوگوں سے بھری ہوئی اسمبلیاں ہیں جو عوام کی ووٹ کے بل پہ نہیں آئے، یہ دولت اور طاقت کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے۔ اس لیے 25 کروڑ عوام میں آج ریفرینڈم کر لے، کسی بھی صوبے کے عوام اور پورے ملک کے عوام کی کسی بھی حکومت پر وفاق ہو یا صوبہ ہو کوئی اعتماد نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں کس کی تعریف کروں؟ عام آدمی سے آپ جا کے پوچھئے، ٹھیک ہے باتوں کی حد تک تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ جب آپ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت فی لیٹر 409 روپے یا 415 روپے لیتے ہیں، اور آپ یہ کمپیئر کریں بنگلہ دیش کے ساتھ بھی، انڈیا کے ساتھ بھی، ایران کے ساتھ بھی جہاں لڑائی ہے، ایون افغانستان کے ساتھ بھی جو وہاں 45 سال مسلسل لڑائی جاری رہی، بالکل ایسے جی، وہ آپ سے بہتر ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی پٹرول اور ڈیزل کیوں مہنگے؟ اب نئے ہرمز تو آپ کے لیے کھلا ہے راستہ۔ ایک بات۔ تیسری بات یہ کہ ان کی وفاقی وزیر نے خود کہا کہ ہم نے اس لیے پٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں کہ IMF کا دباؤ تھا، بالکل، کہ لیوی بڑھاؤ، لیوی بڑھائیں جی۔ اب انہوں نے 160 روپے کی بات کی تھی، آپ 126 کی بات کرتی ہیں، 160 ہو یا 126 ہو، وہ بھی شاید سننا ہے کہ ہونے والا ہے، لیکن ذبح کون ہو رہا ہے؟ عام آدمی ذبح ہو رہا ہے۔ اور خود وفاقی وزیر کہتے ہیں خود کہ ہمیں کہیں اور سے جو ہم نے ٹیکس کلیکٹ کرنا تھا، جو FBR کو ہم نے ٹاسک دیا تھا کہ آپ نے اتنے پیسے کلیکٹ کرنی ہے، وہ ناکام ہوا اس میں، تو لہٰذا ہم نے لیوی بڑھا دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عوام اور غریب عوام کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالا۔ اب اس حکومت کی تعریف میں کیسے کروں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی اخراجات اور شاہ خرچیوں کو کم نہیں کر سکتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے غالباً، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان کا قرضہ 97,000 ارب 307 ارب روپے، 97,307 ارب روپے، یعنی 100,000 ارب روپے آپ مقروض ہے۔ اور آپ کی کیپیسٹی کیا ہے؟ آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے؟ آپ کی خزانے میں مال کتنا ہے؟ 4 ارب ڈالر آپ کا ہے، باقی 12 ہے یا 10 ہے یا 8 ہے، ممالک وغیرہ وہ آپ کو دیگر ممالک نے یا سود پہ دیا ہے یا قرضہ پہ دیا ہے۔ تیسری بات میں عرض کر لوں، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی معیشت کس پر کڑی ہے؟ کیا آپ کی ایکسپورٹ مجھے بتا دیں دن بدن ابتر ہونے کی طرف جا رہی ہے؟ اوورسیز کی طرف سے جو کچھ آ رہا تھا کیا وہ اس پیمانے کے مطابق آ رہا ہے؟ تو جب صورتحال یہ ہو کہ آپ کی معیشت 3 چیزوں پر کڑی ہے، ایک صدقہ، آپ بھیک مانگ رہے ہیں نا، خیرات۔ نمبر 2 قرضہ، آپ قرضہ مانگ رہے ہیں سود سمیت، اور قرضہ جب آپ لے رہے ہیں قرضہ ادا کرنے کے لیے نہیں بلکہ سود ادا کرنے کے لیے۔ اور ابھی جو نیا بجٹ آ رہا ہے، آپ نے 430 ارب روپے نیا ٹیکس لگایا اور لگانے جا رہے ہیں۔ حافظ صاحب میں تو جب آپ کے خزانے میں پیسہ بھی نہیں ہے، میں حیران ہوں۔ آپ جا کے کسی نے میں نے پڑھا تھا سوشل میڈیا پر کہ پاکستان میں تقریباً 85,000 یا 86,000 گاڑیاں چل رہی ہیں، اور ماہانہ اس کی پٹرول 50 کروڑ ہے، پتہ نہیں 1 ارب روپے، یقیناً اتنا ہی ہوگا۔ تو جب آپ کا خرچہ یہ ہے، آپ
پارلیمنٹرین کی تنخواہ آج سے 2 سال 3 سال پہلے 1,57,000 1,30,000 روپے، آج 5,19,000 روپے. بلکہ ایک وہ ہم نے شرمیلا صاحبہ کے ساتھ کیا تھا، وہ کہتے ہیں مرات وغیرہ سب ملا کے کوئی 10 لاکھ کے قریب 10 لاکھ روپے ایک پارلیمنٹرین، لیکن غریب وہیں کے وہیں کڑا ہے. درست، بالکل. جب اس صورتحال میں ہوں میں کس کی تعریف کروں؟ میرا آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں قرضوں کی یہ ہے، تو اپوزیشن سے بھی تو کوئی توقع ہوتی ہے عوام کی. میں بات کر رہا ہوں اپوزیشن سے. کیا اپوزیشن آواز اٹھا سکتی ہے؟ اب مجھے بتا دیں، اس کی پارٹی ہے، میں اس کی جمہوری پارٹی کہتا ہوں. اچھا، سیاسی جمہوری پارٹی کہتا ہوں. عوام نے ووٹ دیا ہے، انہوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آئین کا حلف اٹھایا ہے کہ میں پاکستان کا وفادار بھی رہوں گا، میں اس آئین کا دفاع کروں گا، میں قوم اور ملک کے مفاد میں جو بھی قدم اٹھاؤں گا، میں اس کو کیسے دہشت گرد کہوں، کیسے غیر آئینی کہوں. ان کی ذاتی حرکات پر مجھے اعتراض ہوگا. جب یہ حکومت میں ہوں گے ان کی پالیسیوں سے میں نے اختلاف کیا. آپ نے تو بلکہ وہ پوری مہم چلائی تھی. مہم ہم نے چلائی، لیکن جو حق آئین، اب آپ کو لگتا ہے جمہوری میں اس وقت بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حق آپ کو آئین نے دیا ہے، جلسہ کرنے کا حق ہے، آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، ان کو بھی ہے، آپ کو بھی ہے. بالکل. کیا آپ ان کو حق کرنے دیتے ہیں؟ کریکٹ، نہیں دیتے ہیں. اب پارلیمنٹ میں آ جائے، پارلیمنٹ میں مولانا فضل الرحمان صاحب تو عمران خان نہیں ہے. بالکل نہیں ہے نا. مولانا فضل الرحمان صاحب گوہر بھی نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام کے امیر ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب آج سے 2 سال پہلے انہی جماعتوں کا سربراہ رہا پی ڈی ایم میں. بالکل. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی جو آج حکومت میں لیڈنگ پارٹی ہے. جب مولانا صاحب قومی اسمبلی میں سپیچ کر رہا ہے تو آپ نے اس سپیچ کو کیوں بلیک آؤٹ کیا؟ پوچھ لیتے ہیں. رائٹ. تو جب صورتحال یہ ہو تو میری آواز قوم تک کیسے پہنچے گی اور عوام کی آواز میں کہاں تک پہنچا دوں جب میری آواز پر انہوں نے ہاتھ لگایا اور خاموش کیا ہے؟ لہذا خلاصہ یہ کہ اس ملک میں کوئی حکومت نہیں ہے. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من